وہ کانفرنس اسلام آباد میں ہے، شاید ہمارے کچھ لوگ یہاں سے گئے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ان حالات کے پیش نظر جب خیبر میں پشتون قومی جرگہ منعقد ہوا تو ان کے منتظمین بالخصوص ملک نصیر خان کوکی خیل جو ایک بہت بڑی قبائلی اور عوامی شخصیت تھے، ان کے والد ملک ولی خان کوکی خیل، سمت لالا، حقیار پشتون، مجبور پشتون اور دیگر رہنماؤں کو جیلی اور بوگس مقدمات میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جبکہ پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کو مسلسل جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل رکھ کر ان تمام سیاسی قیدیوں پر بدترین ذہنی ٹارچر کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ علی وزیر سمیت تمام اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے اور پی ٹی ایم کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور پی ٹی ایم پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی کو ختم کیا جائے اور پختونخوا وطن سمیت تمام ملک میں شیڈول 4 میں رکھے گئے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ناموں کو اس نامنیاد غیر آئینی غیر انسانی قوانین سے نکالا جائے، جبکہ پختونخوا وطن اور بلوچ وطن سمیت تمام ملک میں مسنگ پرسنز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اگر کسی کے خلاف الزامات ہو تو انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر کے سامنے لیا جائے اور کوئٹہ سے اغوا ہونے والا معصوم 9 سالہ طالب علم مصور خان کاکڑ کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، اجلاس میں کہا گیا کہ اس صوبے میں زرعی ٹیوب ویلوں کی سولر پر منتقل کرنے کے بعد گھریلو فیڈروں پر مسلسل بجلی کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کسی صورت قابل قبول نہیں اور بند فیڈروں کو چلانے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچ عوام کے خلاف جاری پرتشدد واقعات اور بالخصوص بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کی شدید مذمت اور اس کے خلاف سیاسی جمہوری پارٹیوں کے احتجاج کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہوئے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور لکھپاس دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چمن میں اکتوبر 2023 سے ڈیورن لینڈ پر غیر قانونی شرائط اور بالخصوص پاسپورٹ کے نفاذ کے خلاف جاری پرلت کے مطالبات اب تک تسلیم نہیں کیے گئے، جو کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکمرانوں نے پشتونوں پر تمام تر کاروبار بند رکھنے اور غیور پشتون ملت کی معاشی قتل عام کا فیصلہ کیا ہے اور ڈیورن لینڈ پر چمن سمیت آمد و رفت و کاروبار کے تمام راستوں کی بندش در حقیقت پشتون افغان عوام کے خلاف معاشی تباہی کی شعوری اور منصوبہ بند سازش ہے، جو کسی بھی صورت مزید قابل برداشت نہیں۔ اسی طرح دکی اور انائی کے کول مائنز کے ایریاز میں گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے اور ہرنائی میں گزشتہ 8 ماہ سے ہر قسم کا کاروبار بند ہے، جبکہ ارنائی تا سنجاوی تورخان روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور اسی طرح کوئٹہ ہرنائی روڈ ناقابل آمد و رفت ہے، امن و امان کے حوالے سے بھی متاثر ہے۔ معزز صافی حضرات، ملک کے مقتدر قوتوں اور ان کے اداروں نے پورے ملک اور تمام صوبوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سول اتھارٹی کو ختم کر کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لیویز جو ایک عوامی فورس ہے اور لیویز کے پاس صوبے کا کم و بیش 92% رقبہ ہے، بدامنی کا ریشو پولیس کے 8% علاقے سے انتہائی کم ہے، حالانکہ پولیس کا بجٹ
لیویز کے مقابلے میں 100% زیادہ ہے۔ لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنا دراصل صوبے کو اپنے سویلین فورس سے محروم کر کے پولیس سٹیٹ بنانا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلی فورس BC ایک صوبائی فورس ہے جن کے رولز، ریگولیشن، پینشنز اور دیگر لوازمات صوبائی سروس رولز 1974 کے تحت ہے، اور اب BC فورس کو FC میں ضم کرنے کا منصوبہ دراصل 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی کلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ FC وفاقی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے اور FC کو صوبائی حکومت مختلف مواقع پر ریکوزٹ کرتی ہے، لہٰذا BC فورس کو FC میں ضم کرنا ہمارے عوام کے لیے ناقابل قبول اور صوبے کے اپنے سول فورسز کو ختم کرنا منظور نہیں۔ معزز صحافی حضرات، پختونخوا وطن کے عوام ملک کے تمام صوبوں، ان کے علاقوں اور طول و عرض میں محنت، مزدوری، کاروبار اور تعلیم حاصل کرنے کے دوران جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، اور پشتون افغان کے نام پر ان کے ساتھ نسلی امتیاز اور تعصب پر مبنی بدترین امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے۔ کسٹم، FC اور دیگر اداروں نے ہمارے تاجر برادری کو انتہائی مشکلات میں گھیر کے رکھا ہے۔ ملک بھر میں پشتون عوام کے سر و مال کا کوئی تحفظ نہیں، بلکہ پشتون تاجروں کا ملکی ٹیکس ادائیگی کے باوجود ان کے اربوں روپے کے مال تفتان کراچی فورٹ پر بلا جواز غیر قانونی طور پر بند رکھے گئے ہیں، اور ان پڑے ہوئے مال کو نکالنے، تفتان و کراچی سے ملک کے دیگر شہروں تک پہنچانے کے لیے پشتون تاجروں کو ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود راستے میں لاکھوں روپے کی بدتخوری دینا پڑتی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ معزز صحافی حضرات، اوپر ذکر کیے گئے ان تمام مشکلات و مسائل کے حل کے لیے پشتون ملت پال سیاسی جماعتوں نے پختونخوا وطن کے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اصغر خان اچکزئی صاحب، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی صدر حیثیت سے میں خود نصر اللہ زیرے، PTM کے رہنما ملک مجید کاکڑ صاحب، NDM کے صوبائی صدر جناب احمد جان خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری رشید خان ناصر شامل ہے، جو باقی پارٹیوں سے پختونخوا وطن کے درپیش مشکلات اور بالخصوص افغان کڈوال عوام کو جبری بے دخلی کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے اور پشتون افغان ملت کو درپیش سنگین مسائل اور اذیتناک صورتحال سے نجات دلانے کے لیے مشاورت کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل اور جدوجہد کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، اگر دیکھیں، جیسا کہ پریس کانفرنس میں بڑی ہم نے شدت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے خود آج سے نصف صدی قبل ان کی مرضی و منشا سے یہ لوگ آئے، اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں پر ہے۔ جو نسل 78، 79 یا 80 میں آئے وہ سب اب مر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمریں اگر 20 سال کا بھی تھا تو آج وہ 70 سال کے قریب ہوگا، تو وہ جو نسل آئی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں،
یہاں ان کا کاروبار ہے، ان کی زندگی ہے. اور خود ہمارے، میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 51 کا جو ہمارا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کے بعد، تو وہ اس میں واضح ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوگا وہ اس ملک کا شہری ہوگا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، وہاں کی شہریت وہ 5 سال میں حاصل کرتے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں. پنجاب کے تو اکثر لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے. مانچسٹر میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کا پنجابی اور مسلمان جو ہے، سکھ ہے یا وہ ہے، وہ ایک طرح کی رہن سہن وہاں کرتے ہیں. تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور یو کے جو ہے نا سٹیزن شپ دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے حکمران اب جو ہے نا ان کو اس طرح، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میڈیا کو آپ فالو کریں گے، اس طرح بے عزتی کے ساتھ ان کی بے دخلی. ابھی ان کے بچے یہاں تعلیم پر، ابھی کسی نے، ان کے والد نے بھی افغانستان نہیں دیکھا ہے، بچے نے کہاں دیکھا ہوا ہے. اب وہاں بھی حالات، جب وہ جائیں گے وہاں کوئی حالات ٹھیک ہے. جب بین الاقوامی قوانین ہے، جنیوا کنونشن ہے مہاجرین سے متعلق، تو ہمارے ملک کو بھی، حکمرانوں کو بھی اس پہ عمل درآمد کرنی چاہیے. شکریہ. پریس کانفرنس میں تو تفصیل سے نصر اللہ خان زیریں نے بات کی. جہاں تک آپ کی سوال کا جواب ہے، 11 تاریخ کو ہم نے دوبارہ ارباب ہاؤس میں میٹنگ رکھا ہے. ابھی جو ترسوں 11 تاریخ ہے، اس میں ہم پھر یہ جتنے بھی نکات تھے جو اس وقت بلوچ، پشتون، خطے یا اقوام کو درپیش ہے، ان سب پر ہم انشاءاللہ ایک بھرپور وسیع سیاسی احتجاج کی کال صوبے کی سطح پر انشاءاللہ دیں گے. تو 11 تاریخ سے پہلے ہم رابطہ کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ حقیقی سیاسی، جمہوری، مذہبی قوتیں ہیں، انجمن کے ہمارے ساتھی ہے جو جینون انجمن ہے، ان سے انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے اور اس سلسلے میں ان سے حال احوال کر کے جو 11 تاریخ کو لائے عمل طے کی جائے گی اس میں اس کا پھر اعلان کرتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، آج یوگ میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام انہی مسائل پہ، خصوصاً ہمارے جو افغان کڈوال بھائی ہے، اس پر احتجاج ہونے جا رہا تھا، تو پولیس نے اس پہ تشدد کیا ہے. کوئی لگ بھگ 15 سے 20 ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری انور خان مندوخیل، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کا مقام پریزیڈنٹ ہے شربت تقیوال، جنرل سیکرٹری نذیر افغان، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نقیب افغان سمیت تقریباً 15-18 کے لگ بھگ ہمارے سینئر ذمہ دار ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ہم ان کی شدید و سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بالکل ریاست پہ جتنے بھی اس کے ماتحت اس وقت وہ تمام ادارے مفلوج ہے اور ایک ہی اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ سب پہ حاوی ہے. ان سب پہ واضح کرتے ہیں کہ یقیناً آپ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوپر بہت کچھ مظالم کر سکتے ہو، ہمیں مسنگ کر کے ہماری لاشیں آپ نے پہن کی ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے. لیکن ایک بات آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ کی جبر، ظلم، استبداد یہ جتنا بھی بڑھتا جائے گا اتنے ہی ہمیں یہ قوت بخشے گا. آج دنیا کو پتہ ہے جن جن گھروں میں آپ نے لاشیں پھینکے ہیں، آج وہاں سے تحریکیں پھوٹ رہی ہے. آپ اس صوبے کی سیاست پہ نظر دوہرائے، جس گھر پہ انہوں نے لاش بھیجا ہے آج اس گھر کے خواتین سے آپ لوگ تنگ ہیں. آج ریاست کے نام پہ آپ مارنگ اور سمی کا جواب نہیں کر سکتے ہو ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے. اگر خدا نخواستہ یہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے، قانون سے انکار کرتے ہوئے، تو آپ اس پر کسی اور مقدمے درج کرتے، کسی اور نام سے مقدمات درج کرتے. آج آپ کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے 3 MPO. ہر شخص کو 3 MPO کے تحت آپ گرفتار کرنے جائیں. 3 MPO ہے کون سا قانون؟ یہ کس جرم کے ارتکاب میں آپ کسی کو گرفتار کرتے ہو؟ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے.
مطلب صرف آپ کو اسٹیٹ کو حق کی آواز سننا پسند نہیں ہے، اسٹیٹ حق کو سن نہیں سکتا ہے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جہاں سے کوئی سچائی کی آواز اٹھتی ہے، حق کی آواز اٹھتی ہے، تو 3MPO آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، پھر اس کے تحت گرفتار کرو یا پولیس کے ذریعے سے کسی پہ حملہ آور ہو. تو ہم ان کی شدید الفاظ میں، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے، آج پاکستان کے نام پہ ریاست پنجاب سندھیوں پہ، پشتونوں پہ، بلوچوں پہ حملہ آور ہے. آج ایگریکلچر فارمنگ کے نام پہ سندھ اور پختونخوا وطن کی پانی کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے. ان کی زمینوں کو خشکی سے بالکل بنجر کرنے سے، تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح SIFC پہ بات ہوئی، ایک غیر قانونی ادارے کے ذریعے سے آپ کے وطن کے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بلوچ پشتون وطن کے اراضی کو الاٹ کیا گیا ہے. کس کو الاٹ کیا گیا؟ کس قانون کے تحت الاٹ کیا گیا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کسی کو اعتماد میں لیے بغیر. ایون کہ حکومتیں بھی ان سے ناخبر ہیں، بے خبر ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کے پشتونخوا وطن اور بلوچ وطن کو الاٹ کیا جا رہا ہے. جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہو. تو یقیناً ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وقت جو پشتون وطن کو بالخصوص درپیش مسائل ہے، دہشت گردی کی نصر اللہ خان زرعی نے بات کی، کون سی دہشت گردی؟ ہم کیسے ریاست کی اس بات پہ اعتماد کریں کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے؟ دہشت گردی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے. اس صوبے میں، اس ملک میں، اس خطے میں جس بھی دہشت گردی کے، جہاں سے بھی دہشت گردی کے لنکس ہے، وہ GHQ کو جا پہنچتے ہیں. ان سب کے قدم کیا 79 کے افغان ریولوشن کے بعد یہاں پہ باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی؟ کم سے کم 40 سال خون کے اس سلسلے کو کیا آگے نہیں بڑھایا گیا؟ کیا اس میں دنیا جہاں کی قوتوں کو انوالو نہیں کیا گیا؟ یہودی اسرائیل بھی اس میں انوالو تھا، امریکن عیسائی بھی اس میں انوالو تھا، عرب بھی اس میں انوالو تھے. کیا ازبک، چچن، مراکش، دنیا جہاں کی انتہا پسند اور دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن کے مہمان نہیں بنایا گیا؟ یہ کیا ریاست سے ڈکی چھپی بات ہے؟ کیا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے اٹھایا نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے انتہا پسند دہشت گردوں کے ساتھ واقعات پاکستان میں نہیں ہوئے؟ تو یہ کس کے ہاں رہ رہے تھے؟ پھر جب آپ نے فیصلہ کیا، کیا پھر 2021 میں فیض اور باجوہ نے اس وقت کے حکومت کے ساتھ مل کر برملا نہیں کہا کہ ہم اس کو ری سیٹل کریں گے؟ کیا نامور انتہا پسند دہشت گردوں کو جیل سے نہیں بھگایا گیا؟ کیسے اس ریاست کی بات پہ کوئی اعتماد کرے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں؟ ہاں، دہشت گردی کے نام پہ آپ بلوچ پشتون عوام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. آپ کو اس دھرتی پہ رہنے والے پشتون بلوچ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو ان کے خطے سے سروکار ہے، آپ کو ان کے وسائل سے سروکار ہے. آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ گوادر کو قبضہ کیا جائے، آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ریکارڈک اور سینڈک یا پھر پشتونخوا وطن کے جنگلات، پانی سمیت جتنے بھی ذخائر اللہ نے اس دھرتی کو دیے ہوئے، آپ اس پر اپنا قبضہ جمائیں. آپ اتنی آسانی سے اپنا یہ قبضہ جما نہیں سکیں گے. یقیناً توپ ہے آپ کے پاس، فوج ہے آپ کے پاس، لشکر ہے آپ کے پاس، بہت کچھ آپ کرنے جائیں گے، جا رہے ہو، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ تم ناحق پر ہو، تم ظلم کے راستے پہ ہو، تم قبضہ گیری کے راستے پہ ہو، شکست تمہارا مقدر بنے گی. ہم اپنے وطن پہ رہ رہے، اپنے وطن کے ہم آبا و اجداد سے مالک ہیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ طویل رات جو ہم پہ گزر رہی ہے، اس کا سورج ضرور طلوع ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام اس دھرتی کے مالک. افغانوں کے نام پہ آپ نے افغان کو گالی سمجھا ہوا ہے، لفظ افغان آپ کے لیے گالی بنا ہوا ہے. اس افغان کی ان احسانات کو آج آپ بھول چکے ہو، جس کے خون کے بہتے بل بوتے آپ نے ایٹم بم بنایا، جس کے خون بہتے بل بوتے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں فوج بنائی،
جس کے خون کے بیٹے بل بوتے آپ نے دنیا جہاں کے وسائل ہڑپ کیے، آج آپ اس کو گالی سمجھ کے بگا رہے ہو۔ بیٹی جیل میں، والد پتہ نہیں کہاں پہ، بھائی کہاں پہ، اس کے دکانوں کی آپ لوٹ مار کریں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پشتون خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ یقیناً ہم کمزور ہے، ہم تقسیم ہے، لیکن ہم ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے وقت آنے پر۔ یہ جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہم نے بارہا کہا ہے، ہماری تاریخ فتوحات سے بری ہے، ہمارے نام و نشان سے دنیا باخبر ہے۔ تمہاری نہ تاریخ ہے، تمہاری نہ کوئی نام و نشان ہے، اگر وہ ہے بھی تو انتہائی بدترین نام و نشان اور تاریخ ہے۔